نا، وہ سیب تھا نا، اس کے اثرات تھے. اس لیے تو قدم قدم کا فرمایا، قرآن پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیوی کے پاس جانے سے پہلے پڑھو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو، ہے نا، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ. یہ بتائیے نا، گائیڈنس ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو آپ تم نے کرونا میں جو سارا کچھ دیکھا، یہ کرو یہ کرو، ہاتھ دو، فلاں کرو فلاں کرو، اتنا کرو اتنا کرو، یہ تو حدیث میں موجود ہے، یہ تو موجود ہے اس میں. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ایک فلاسفر کی، دنیا دار، کوئی کافر ہو، جو مرضی ہو، اس کی بات کو میں دنیا میں اچھالتا پھر دیکھ جا کیسی گل کی تھی. تو نبی علیہ السلام کی باتیں، صحابہ کی باتیں آج تو کروچ کروچ کے نکالا جا رہا ہے تمہارے نصابوں کے اندر. اس کو قصہ لکھا ہوا ہے، وہ جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی سے بتایا، وہ 3 دوستوں والی طریقہ بتایا دعا کیسے قبول ہوتی ہے ہر حالت میں. اس کو کتابوں میں قصہ کر کے لکھا ہے، حالانکہ وہ حدیث ہے کہ وہ جو 3 دوست جا رہے تھے، غار میں بند ہو گئے، وہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، غار کھل جاتی ہے، وہ نکل آتے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے طریقہ ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی عمل کو کیا، اللہ کہ اس نے اس خوف سے، اس ڈر سے، اللہ کی رضا سے اس نے چونٹی تڑپ رہی ہے پانی کے اندر، تنکے سے یا انگلی سے اس کو نکال کے خوش پہ رکھ دیا. اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا عمل اللہ کو پسند آئے گا. تو کہہ سکتا ہے، مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ تیرے لیے، تیری خاطر میں نے، تو دیکھ رہا تھا، میں نے تیرے خاطر اس چونٹی کو میں نے نکال کے پانی میں تڑپ رہی تھی، اللہ اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو شفا دیتے ہیں. اللہ اس عمل کو قبول کر کے میرے بچے کو شفا دے، میرا رزق کھول دے، مجھے معاف کر دے. بشرطے کہ عمل تیرا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، برادری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ کوئی کہ ایک ایسی یار جنازے تے نہ گیا تو وہ ناراض ہو سی. سیاسی لیڈر نماز پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، لازمی کہ کہے گا یار ساڑھے جنازے سے نہیں آیا، ووٹاں ہی نہ ٹوٹ جاؤں. کیا ملے گا اس کو؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری امت میں کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے، چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ہاں، ریاکاری چھوٹا شرک ہے. پھر دلیل کیا دی، ایگزامپل کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بھی دنیا کے لاکھوں کروڑوں امور ہیں، کسی کا بھی بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا سب سے بہترین کلمے کے بعد جو عمل ہے نا، وہ نماز ہے. آپ نے فرمایا جو نماز اس طرح پڑھتا ہے دکھاوے کی، دل میں ہے نا کہ لوگ دیکھیں یہ بڑی خوش و خضوع سے پڑھ رہا ہے، بڑے زبردست طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ اس کا دل کا معاملہ ہے، وہ دل میں سوچ رہا ہے، تو اس کا دل دنیا سے تو پوشیدہ ہے، اس رب سے نہیں پوشیدہ. تو اگر وہ اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے صحیح سنوار کے کہ لوگ کہیں یہ بڑی زبردست نماز پڑھتا ہے، یہ شرک ہے، یہ ریاکاری ہے.